اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جب مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس قبلہ رہا اور اس کے بعد پھر دوبارہ کعبۃ اللہ ان کا قبلہ بن گیا، تو اس پر بہت سارے مشرکین نے اور یہودیوں نے اعتراضات کیے، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان بھی ہوئے۔ تو قرآن کی اس آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے جوابات بھی دیے۔ ایک تو حاکمانہ جواب دیا کہ ساری سمتیں، ساری جہتیں اللہ کے ملک میں ہیں، اللہ جس سمت کی طرف رخ کر کے حکم کرنا چاہے اللہ کو پورا اختیار ہے۔ پھر مزید حکمتیں بھی بیان کی گئی، اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ ہر امت کے لیے مستقل قبلہ ہے۔ بنو اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس ہے، تو یہ امت بھی مستقل امت ہے، اس کا کہ قبلہ مستقل کیوں نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے مزید اس آیت کے اندر جواب دیا کہ اس امت کا قبلہ مستقل ہے، جیسا کہ پہلی امت کا قبلہ مستقل تھا، تو اس امت کے نبی بھی مستقل ہے، جیسا کہ پہلی امتوں کے نبی بھی مستقل ہوتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا تمہارے اندر، رسول انسانوں میں سے ہیں اور اسی قوم میں سے ہیں، ان کا کام تھا کہ ہماری آیات کو کھول کھول کر کے تمہارے سامنے بیان کریں، تمہارے دلوں کو بھی پاک کریں، اور کتاب اور سنت کی تعلیم تم کو دے، اور جو باتیں تم نہیں جانتے ان باتوں کی تم کو تعلیم دے۔ یہ رسول کی بعثت کا مقصد ہے۔ لہذا اب تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہارا تذکرہ ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں کے سامنے ذکر کروں گا۔ نبی کو بھیجا، نبوی تعلیمات کو بھیجا، تو تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، میری ناشکری مت کرو بنی اسرائیل کی طرح۔ لیکن چونکہ پریشانی سخت تھی، ایک طرف مشرکین کے اعتراضات ہیں تو ایک طرف یہودیوں کے اعتراضات ہیں، تو مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صبر سے اور نماز سے کام لو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے کام لو۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کام اور مدد دو چیزوں سے حاصل کرنا ہے، ایک صبر سے اور ایک نماز سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، تو کیا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے؟ صبر سے بھی بڑی ہوئی چیز نماز ہے۔ تو قرآن کبھی آدھا مضمون بیان کرتا ہے اور آدھا مضمون سامنے والے کی سمجھ پر چھوڑ دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے خیر، تو شر بھی تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو یہ چیز سامنے والے کے فہم پر چھوڑ دی جاتی ہے۔ آدھی بات بیان کرنے کے بعد سامنے والے کو آدھی بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہاں کہا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بطریق اولا ہوگا، اللہ ان کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ صبر کیسا کرنا چاہیے؟ ایک جماعت کا صبر اعلیٰ قسم کا صبر ہوتا ہے، اور ایک عام مومنین کا صبر ہوتا ہے۔ کن لوگوں کا صبر اعلیٰ ہوتا ہے؟ مجاہدین کا، غازی مجاہدین، ان کا صبر اعلیٰ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے دشمنوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیتے ہیں۔ تو میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے جمنا، یہ بھی صبر کی اعلیٰ قسم ہے۔ جب غزوہ بدر میں تقریباً 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے، تو مدینہ کے یہود اور مشرکین نے کہنا شروع کیا کہ انہوں نے خامخواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آ کر اپنی جان گنوا دی، اور اب یہ دنیا میں زندہ ہوتے تو کھاتے پیتے اور مست رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں ان کو مردہ مت کہو، یہ تو ہمیشہ ہمیں زندہ رہیں گے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، مگر چونکہ برزخی زندگی ان کو ملی ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے شہداء کو مردہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنی قبروں میں وہ حیات ہے، زندہ ہے۔
جب شہید اپنی قبر کے اندر زندہ ہے تو نبی تو اپنی قبر کے اندر بطریق اولا زندہ ہوں گے. رہی بات یہ کیسی حیات ملتی ہے. ایک انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. اگر نیک ہوتا ہے تو روح اعلیٰ علیین میں جاتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کی سجین کے اندر روح جاتی ہے. مگر تھوڑا سا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت کی جو کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اس کا احساس ان کو ہوتا ہے، اور عذاب کا کچھ نمونہ عذاب قبر کے اندر ہوتا ہے، اس کا بھی احساس ان کو ہوتا ہے. تو عام لوگوں کی باڈی کے اندر تھوڑا سا کنیکشن باقی رہتا ہے، اس سے زیادہ تعلق شہداء کی روحوں کے ساتھ باقی رہتا ہے. بسا اوقات ان کی قبروں کو کھولا جاتا ہے تو ان کے جسم اطہر کو کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا تھا. حکومت نے 6 مہینے کے بعد ان کی قبروں کو کھولا، چونکہ بہت چھوٹا سا قبرستان ہے تاکہ کسی اور میت کو اس میں دفن کیا جا سکے. مگر ان کی سوانی اور ان کے حالات میں لکھا ہے جثتہ لم تتغیر، ان کے جسم میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا. وکفنہ لم یبلی، اور ان کا کفن میلا تک نہیں ہوا تھا. تو قبر کو اسی حالت میں بند کر دیا گیا. پھر مزید 6 مہینے کے بعد اس کو کھودا گیا تو بھی حالت وہی ہے. پھر مزید 6 مہینے کے بعد اس کو کھولا گیا تو پھر بھی حالت وہی ہے. تو 18 مہینے کے بعد جب کھولا گیا تو بھی حالت وہی تھی، اور ان کے بدن کو اور ان کے کفن کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ان کے صاحبزادے نے حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی ہے. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے حافظ قرآن کے سامنے کبھی پیر لمبے نہیں کیے تھے. فرماتے تھے کہ قرآن کے سامنے پیر لمبے کرنے کو ہر ایک بے ادبی سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے جس کے جسم میں قرآن محفوظ کر دیا اس کے سامنے بھی پیر کرنے کی میری ہمت نہیں ہوتی. جس کے اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی کہ 18 مہینے کے بعد نہ ان کے کفن کو کچھ ہوا اور نہ ان کی باڈی کو کچھ ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے شہداء کے ایسے واقعات پیش آتے ہیں. ویسے قرآن اور سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ شہیدوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، مگر ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ ان کے جسم اعلیٰ حال ہی محفوظ ہیں. تو ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا گیا کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان قربان کی ہے، ایسے لوگوں کو مردہ نہیں کہنا چاہیے. تو یہ صبر کے اعلیٰ درجے کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ دشمنان دین کے سامنے وہ جم گئے. تو ایک صبر بڑے لوگوں کا ہوتا ہے اور ایک صبر عام مومنین کا ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم عام مومنین کو کبھی ان پر خوف مسلط کر کے آزماتے ہیں. دشمنوں کا خوف ہر وقت طاری رہتا ہے. اس ملک کا کیا ہوگا، اس ملک کے مسلمانوں کا کیا ہوگا، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا. ہم اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو. والجوع، کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس انداز سے بھی ہم ان کو آزماتے ہیں. ونقص من الاموال، کبھی انکم کم ہو جاتی ہے، آمدنی کے ذرائع کم کر دیتے ہیں اور اس انداز سے ہم ان کو آزماتے ہیں. والانفس، کبھی جانوں کو کم کر دیتے ہیں. بیٹا جوان ہے اور دنیا سے رخصت ہو گیا معمولی بیماری کے بعد، تو گھر کے اندر ماتم قدا، گھر ماتم قدا میں تبدیل ہو گیا، تو کبھی ہم جان کو قبض کر کے آزماتے ہیں. والثمرات، اور کبھی کھیتوں میں پھل اگے ہوئے ہیں مگر ایک ہی بارش اور ایک ہی طوفانی ہوا کے ذریعے سارے پھل ختم ہو جاتے ہیں، تو پھلوں کی کمی کے ذریعے بھی ہم ان کو آزماتے ہیں. تو عام مومنین اس پر بھی صبر کرتے ہیں. جب صبر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بشارت دیجئے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کا جو کلمہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بہت سی مرتبہ ایسی خطرناک مصیبت اور زندگی کے اندر ایسے جھٹکے لگتے ہیں کہ انسان کو پھوٹ پھوٹ کر رونے کا جی چاہتا ہے، مگر اولو العزم، ہمت کے جو پہاڑ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے موقع پر اپنے آپ پر قابو پاتے ہیں اور فوراً اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور ذکر کا اعلیٰ درجہ نماز ہے، یعنی نماز 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنی شکوہ شکایت اللہ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. وہ لوگ اس وقت رو کر کے غلط شکوے لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، بلکہ یہی کہتے ہیں ارے ہم سب اور ہماری ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، مالک کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز جس وقت لینا چاہے لے لے.
اور ہم سب کو بھی ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. بھلا باپ اپنے بیٹے کو بمبئی روانہ کر رہا ہے اور ایک ہفتے کے بعد اسی کو بمبئی جانا ہے, تو بیٹے کو بمبئی روانہ کرتے ہوئے رونا کیسا؟ تو اگر ہمارے بیٹے کا یا گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اسی اللہ کی طرف ایک دن ہم سب کو جانا ہے. تو جس سمت ہم سب کو جانا ہے, بیجا اور مزید طرح کے شکوے کیوں کرنے چاہیے؟ تو صبر کرنے والے یہی کہتے ہیں ہم سب اللہ کی ملکیت ہے اور ایک دن ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. یہ عام مومنین کا صبر ہے, لہذا ایسا بھی صبر کرنا چاہیے. اس لیے روایت میں آتا ہے کہ ایمان والے کی حالت سبز کھیتی کی طرح ہے. ہوائیں کبھی کبھی ان کھیتیوں کو پہنچتی ہیں تو یا تو ان کو سلا کر رکھ دیتی ہیں یا ان کو بالکل سیدھا کھڑا کر دیتی ہیں. اور منافقین کی مثال ایسی ہے کہ وہ صنوبر کے درخت کی طرح ہے, اس کو کوئی چیز نہیں پہنچتی, جب وہ اچانک اکھڑتا ہے تو بالکل جڑ سے اکھڑ جاتا ہے. تو ایمان والے جب صبر کرتے ہیں ان کو 3 طرح کے پروانے سنائے گئے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ایسے لوگوں کا ان کے رب کی طرف سے غایت انعطاف یعنی کامل توجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, ورحمہ اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں. تو ایک صلوات غایت انعطاف کامل توجہ اللہ کی نصیب ہوتی ہے, اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے. مگر یہ صلہ اس وقت ملتا ہے الصبر عند الصدمة الأولى, جب صدمے کا اور تکلیف کا پہلا مرحلہ چل رہا ہو اس وقت انسان صبر کرے, اس وقت اس کو یہ حاصل ہوگا. ورنہ جب مصیبت پہنچی ہے تو ہزاروں شکوے ہونے کے بعد کہتے ہیں اب ہم صبر کریں گے. بھائی صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے, گئے بیٹے کو واپس تو لوٹا نہیں سکتے, تو اب صبر کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے. مصیبت پہنچے فوراً صبر اور کوئی شکوہ شکایت نہیں. شکوہ ہے تو اللہ کی طرف. یعقوب علیہ السلام کا پیارا بیٹا گم ہو گیا, فصبر جمیل, میں ایسا صبر کروں گا جو خوبصورتی والا صبر ہوگا, یعنی اس میں ذرہ برابر شکایت نہیں ہوگی. اگر شکایت ہوگی تو اللہ سے شکایت ہوگی. صبر کی اعلیٰ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا مروہ عمرے کے اندر اور حج کے اندر 7 چکر لگانا واجب ہے. امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو فرض ہے. کیوں چکر لگائے جاتے ہیں, ان کو حج کے ارکان کے اندر کیوں شامل کیا گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ننھے منھے بچے ہیں, پیاس لگی ہے اور اس بیابان جنگل کے اندر کوئی نہیں ہے. حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر کبھی مروہ پر چڑھی ہے اور کوئی شکوہ شکایت نہیں, صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اور قیامت تک کے لیے ان کے دوڑنے کو مناسک حج میں شامل کر دیا, یہاں تک کہ جو اس کو نہ کرے نہ اس کا عمرہ کامل ہوتا ہے نہ اس کا حج کامل ہوتا ہے. تو یہ صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے. فمن حج البیت او اعتمر, جو شخص حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرے. دیکھیے تعبیر کیا اپنائی, کوئی حرج نہیں ہے کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرے. حالانکہ ضروری ہے, بات یہ نہیں ہے کہ کریں گے تو بھی چلے گا, نہیں کریں گے تو بھی چلے گا. یہ تعبیر دراصل اس لیے اپنائی گئی ہے کہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان, بلکہ 2 پہاڑیوں پر جو آج برائے نام بچی ہیں, 2 بت رکھے ہوئے تھے, ایک پر اصاف اور ایک پر نائلہ. یہ 2 بت رکھے ہوئے تھے. مشرکین مکہ کے ان کی پوجا کرتے تھے, مگر مدینہ کے مشرکین ان کی صحیح نہیں کرتے تھے اور ان کی پوجا نہیں کرتے تھے. جب وہ سارے مسلمان ہو گئے اور جب بیت اللہ کے حج اور عمرے کے لیے آئے تو ان کے دل میں خدشہ تھا کہ ہم ان پہاڑوں کے درمیان صحیح کیوں کریں, اس لیے کہ ان پر تو بت رکھے ہوئے تھے اور مشرکین ان کو زمانی جاہلیت میں پوچھتے تھے. تو ان کے دل کے اندر ایک کھٹکا پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر اتاری کہ یہ جو بوجھ پڑ رہا ہے تمہارے دل میں, جس کی وجہ سے وسوسہ آ رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صحیح کیوں کرے, صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. 5ویں پارے کے اندر ایک حکم دیا گیا, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب سفر میں جاؤ تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں قصر کرو. حالانکہ نماز کا قصر کرنا واجب ہے. کوئی 1.5 شانہ بن کر پوری نماز پڑھے گا تو مفتی کو مسئلہ پوچھنا پڑے گا کہ میری نماز بھی درست ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے.
دراصل جب یہ کسرہ کا حکم نازل ہوا تو صحابہ پر یہ بات شاک گزری، ارے مقام پر رہتے ہوئے 4 رکعت پوری پڑھتے تھے، اب 2 رکعت کم ہو گئی تو دل پر ایک بوجھ پڑ رہا تھا، تو تعبیر کے ذریعے ان کو اس بوجھ کو ہلکا کیا گیا۔ سفر میں قصر کرو کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے دل پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ تو یہ تعبیر کیوں اپنائی؟ دل پر بوجھ پڑ رہا تھا۔ یہاں پر بھی وہ تعبیر اپنائی کیونکہ دل پر بوجھ پڑ رہا تھا کہ دونوں کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، تو اب ہم ان کی صحیح کیوں کریں؟ اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے یہ تعبیر فرمائی۔ پھر سلسلہ کلام نصارہ اور یہود کی طرف ہو گیا، انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل کریں گے۔ سبحان اللہ۔